آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں بجلی کی تاروں کے متعلق۔ بجلی کی وہ تاریں جو گلی محلوں میں لٹک رہی ہیں اور انسانی جانوں کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ بجلی بنانے والی کمپنیاں اور اس کا ترسیلی نظام۔ السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع پاکستان بھر میں بجلی کے نظام کے متعلق ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گلی محلوں میں اور خاص طور پر گنجان آباد علاقوں میں بجلی کی تاریں نہایت ہی خطرناک طریقے سے لٹکی ہوتی ہیں اور جس سے کئی بار قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس کے متعلق کئی بار شہریوں نے متعلقہ حکام سے شکایات بھی کی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ملک بھر میں ایسی شکایات اب بھی موجود ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد ہونا تو درکنار، اس کی طرف جانا بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ وابڈہ حکام یا دیگر جو بھی اس سے متعلقہ ادارے ہیں، وہ اس وقت تک اس جگہ پر نہیں پہنچ پاتے جب تک کہ وہاں کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے یا ان لٹکی ہوئی تاروں کے باعث کوئی اور مسائل درپیش نہ ہوں۔ انہی تاروں کی وجہ سے بجلی کا ترسیلی نظام جو ہے وہ جب بجلی کے پولوں سے گھروں کی طرف یا شاپنگ پلازوں یا کارخانوں فیکٹریوں کی طرف چلتا ہے تو وہاں آ کے بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو مختلف سہاروں سے بجلی کی تاروں کو کھڑا کیا جاتا ہے، غیر معیاری طریقے سے ان کو موقع پر پہنچایا جاتا ہے، جس کے باعث اکثر اوقات بجلی کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور جس سے بہت سے گھروں کی اشیاء بھی جل جاتی ہیں، فیکٹریوں کی مشینیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ اس ساری بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کچھ مسائل ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہر بندہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے۔ جتنے بھی پرانے علاقے ہیں مختلف شہروں کے، وہ لاہور ہو، فیصل آباد ہو، ملتان ہو، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیں، خاص طور پہ جو گنجان آباد علاقے ہیں یا مارکیٹیں ہیں، وہاں پہ بجلی کی تاریں ایسے گزر رہی ہیں جیسے ان سے کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہی نہیں، اور جو وہاں کے مکین ہیں وہ بھی اس صورتحال میں اپنے آپ کو ڈال چکے ہیں، کیونکہ وہ بار بار شکایت لے کے جاتے ہیں۔ وقتی طور پر بجلی بنانے والے اور ان کے جو شکایات سینٹر ہیں وہاں سے کوئی بندہ آتا ہے، لائن مین، وہ آ کے تھوڑا بہت ٹنکا لگا دیتا ہے کہیں پہ اور پھر وہ واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں شکایات پہ یا شکایات کو دور کرنے کا جو عمل ہے وہ بہت سست ہے، اور ایس ڈی او بہادر بھی اسی طرح ہی ہے جیسے ہمارے تھانوں کے ایس ایچ او ہوتے ہیں۔ ان کا دل کرے وہ کوئی کال سنے، ان کا دل کرے وہ کال نہ سنے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے شکایت کی ہے تو
جو وابڈا کی طرف سے عملہ ان کا آپ کی طرف آتا ہے، وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ جی یہ جو پول سے میٹر تک کے تو ہم ذمہ دار ہیں، لیکن جب وہ وائر چینج کرنی پڑے، اگر کہیں پہ وہ خراب آ گئی ہے، اس میں بریک ہو گیا، تو وہ کہیں گے کہ یہ آپ بازار سے لے کے آئے، وابڈا کے پاس تار نہیں ہے، جبکہ ان کے گوداموں میں جا کے دیکھیں تو بڑی تعداد میں تار پڑی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ عوام ہی مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، عوام بے بس ہیں۔ تو ہماری متعلقہ حکام سے درخواست ہے کہ وہ اس مسئلے کی طرف غور کریں۔ ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے بھی کہ کس طرح گلی محلوں میں بجلی کے تار جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے ایک دو چار نہیں، ہزاروں لوگ اس بے ترتیب نظام کی نظر ہو چکے ہیں، اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ اسی طرح جب بارش اور طوفان آتے ہیں تو بجلی بنانے والی کمپنیاں بجلی کی سپلائی منقطع کر دیتی، جسے آپ عام طور پر سنتے ہوں گے کہ فیڈر ٹرپ کر گئے۔ بے شک وہ ہماری جانوں کو بچانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن ناظرین ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ صرف ہم یہی سوچتے رہیں کہ یہ ہماری جانوں کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، لیکن جب سے یہ محکمہ تشکیل پایا آیا، انہوں نے اس کی بجلی کی ترسیل کے نظام میں پائے جانے والے نقائص کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کی ہے، جبکہ اس میں ہزاروں جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود حکومت کیوں اس پہ غور نہیں کر رہی کہ ہر سال جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہی صورتحال کا سامنا ہمیں کیوں کرنا پڑتا ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کا سد باب کریں، قیمتی جانیں بھی بچائیں، لیکن محکمے کو بھی بچائیں، اور وہ اسی طرح بچے گا جب اس کا سسٹم اپ گریڈ کیا جائے گا اور یہاں پہ اصلاحات کا نظام متعارف کرایا جائے گا، تاکہ لوگوں کی زندگیاں بھی بچیں اور ملک ترقی بھی کرے۔ شکریہ، خدا حافظ۔